بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے، افعال میں ہو اقوال میں ہو، اس سے منع کیا گیا. اسی طرح آواز بلند کرنے میں اور آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح ان کو بلانے میں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اعمال ضائع ہوں گے. ان سے بچنا چاہیے. اور جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اپنی آوازوں کو پست کیا تو ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا. اب چونکہ حجرات کمرے جیسے کہ شروع میں بتایا گیا، حضرات ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو کمرے تھے، اب ظاہر بات ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حجرات ہیں. آپ باری باری ایک ایک حرم محترم کے یہاں رہا کرتے تھے. اب نقشہ اس طرح پیش فرما رہے ہیں کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے، باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ سمجھ نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے رکتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. فرمایا کہ قبیلہ بنی تمیم، یمن کا ایک قبیلہ، یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ آئے اور اس موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے. قیلولہ یہ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں. یہ دینی اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے اور اس کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور فزیکل اعتبار سے بھی یہ مفید سمجھی جاتی ہے. اس کو ذرا پس منظر کے طور پر اس طرح سمجھیں کہ انسان صبح سویرے جب اٹھتا ہے، جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم
جلدی اٹھا کرتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جلدی حاضر ہو جاتے، ذکر میں دعا میں لگے رہتے، اور ایک لمبا وقت جو ہے اس میں گزرتا. پھر اس کے بعد میں مسجد نبوی میں جلدی نماز ہوتی تھی فجر کی، جبکہ دوسری مسجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ذرا تاخیر سے پڑھو، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر. صبح کی نماز ذرا روشنی میں پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے، مجمع زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ آئیں گے. لیکن مسجد نبوی میں غلس میں اندھیرے ہی میں نماز ہو جاتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ جلدی آ کر بہت دیر سے جو ہے وہ ذکر فکر دعا تلاوت میں نمازوں میں لگے رہتے تھے. یہ طریقہ ہے. ایسے ہی جمعے میں بھی جلدی پہنچ جاتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مسجد کو، بہت دیر سے جو ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے سے وہ اعمال میں لگے رہتے تھے. عرب حضرات اور آج بھی بہت سے مقامات میں 3 وقت کھانے کا رواج نہیں ہے. ناشتہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے. اہتمام سے دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. تو دوپہر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ جلدی کھا لیتے اور پھر آرام کر کے پھر ظہر کو جاتے. اب یہ دوپہر کے کھانے کے بعد جو آرام ہوتا ہے وہ قیلولہ. اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیلولہ کیا کرو. شیطان قیلولہ نہیں کرتا، وہ سب کو جگا لے کر سب کو ہوشیار کر لے کر طلبہ کو بھی سونے دیتا نہیں، سونے نہیں دیتا. باتیں کرنے میں ایک دوسرے کو یہ کرنے اشارہ کرنے میں لگا دیتا. کیوں؟ وہ جانتا ہے جو لوگ سو کر اٹھ گئے تو تراویح اچھا فریش ہو کر پڑھیں گے، قرآن غور سے سنیں گے. اب اگر یہ دوپہر میں نہیں سوئے تو تراویح میں انگلے کریں گے، غور سے نہیں سنیں گے. تو اس لیے شیطان جو ہے سونے نہیں دیتا، انگلی کرتا. کیا کرتا؟ انہیں خالی جو ہے کیا کرتا، ایک ٹپکا شیطان کیا کرتا لگاتا. اسے کون کی بولے گا کیا رے اتنے لوگوں کو تو بہکا کر پریشان کر کے ان کا انجام خراب کر دیتا نا. ایسا تو انہیں بولیا کرتے بھائی کیا کرتوں گا، کیا بھی کرتا نہیں. پھر کیا کرتا اس نے تو میں خالی ایک ٹپکا لگاتا ہوں. کیا کرتے وہ کیا رے ٹپکا کا تو آؤ میرے ساتھ بلا لگ گیا. ایک مٹھائی کی دکان میں وہ مٹھائی والا جانگری بنا لا جلیبی. اب کڑھائی میں شیرہ فل ہے جہاں اس میں شیطان خالی ایک انگلی ڈبو کر دیوار میں ایک وہ جو شیرہ لگا تھا اس کو دیوار میں لگا دیا، لگا کر کھڑ گیا. اب مکھی آ کر بیٹھی اس پر شیرے پر. بیٹھتے ہی فوراً ایک سپلک جو ہے تیزی سے مکھی کی طرف گئی. وہ سپلک گئی نا، اچھی موٹی سپلک تھی. اب وہ دیکھتے ہی وہ دکان میں بلی تھی، انہیں جھپٹ پڑی اس پر سپلک پر. اور اس موقع پر مٹھائی لینے ایک ملٹری والا فوجی آیا. اس کے ساتھ ایک بڑا کتا الشیشن کتا تھا. وہ بلی خور کہتے ہی کتے کو یہ آیا، انہیں ایک جھپٹا مارا وہ بلی پر. انہیں بلی کو جھپٹا مارتے ہی وہ مٹھائی والے کو غصہ آیا. ہاں میری بلی کو انہیں کرتا ہے. اگر بڑی کمگیر تھی نا، وہ اٹھا کر زور سے کتے کے سر میں مارا. انہیں کہیں تڑپتا ہے وہ کیا 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 کر کو آواز کر لگو پھلٹیاں مارتا ہے. وہ ملٹری والے کو غصہ آیا، ارے میرے کتے کی انہیں ماریا گیا، ہاتھ میں بندوق تھی،
ٹپ کر کو مٹھائی والے کو مار ڈالا. مٹھائی والے کو مارتے ہی پورے بازار والے جم گئے. جم جا کو ہمارے آدمی کو مارے گیا اگر کو وہ ملٹری والے کو مار دیا. ملٹری والے کو مارتے ہی پوری فوج آ گئی, ہمارے آدمی کو مارے گیا اگر. پورے بازار والوں کو گھیر لگ کر فائرنگ شروع ہو گئی. شیطان بولے میں کیا کرے, خالی ٹپکا لگا. ویسا بچوں کو بڑوں کو سب کو کیا کرتا انہیں اس سے بچنا. انہیں ٹپکا لگا ہی نہیں سکا, ہمیں دیکھ لینا وہ ٹچ کرتا سنے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني لوموا انفسكم. اللہ اکبر. کیسا بولتا ہے انہیں. فیصلے کے دن شیطان بولے گا اللہ تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا, تم اللہ کے وعدے کو نہیں مانے. میں وعدہ کیا, جھوٹا وعدہ کیا, اس کی خلاف ورزی کیا. تم میری بات سن کر آ گئے, میں کچھ بھی نہیں کیا, خالی اشارہ کیا. وہاں جاتی ہے دیکھ کر وہ تج بولا پوری زندگی اوپر نیچے ہو گیا, تو پھلٹیا مار لیا, میں کیا کریا. فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو. لوموا انفسکم, اپنے آپ پر ملامت کر لو. سمجھتے ہیں تمہیں خود ہی تھوک لو, مجھے کچھ بھی مت بولو. ایسا بول دے گا انہیں قیامت میں. اب کتنی پریشانی رہیں گی بولو. ہمیں اس کی بات کو سن کر جو ہے وہاں بیٹھے اسماعیل بھائی گھر کو, انہوں نے سنا سو قصہ, چلیا سو قصہ. ایک جنا نوجوانہ بیٹھے ہی, شراب کباب کی مجلس چلتی ہے. ایک جنے کو بولا انہیں جاتی ہے دیکھ تیری گھر کو. انہیں وہ حالت میں گاڑی اٹھا لگ کر تیزی سے اسے پکڑنے کے واسطے جو گیا ہے مین روڈ میں, بھری سڑک, ٹریفک جام, یہ ہوش میں نہیں ہے, اور تیزی سے گیا نا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. اب دیکھو شیطان کیا کہہ رہا, خالی اشارہ کر کے چھوڑیا. اب گناہ کی حالت میں ایسی موت مر کے کیا بولو, کون ذمہ دار بولو. ایسے سب واقعات. ایک جنے کو اولاد ہوئی ہے, بچہ ہوا, وہ خبر سناتے ہی اتنا خوش ہوگا, اتنا خوش ہوگا, اس خوشی میں جا پی لیا ہے. کیا خوب پی لیا ہے. اب پی لگر گاڑی چلانے جاتا ہے. اس کے دوست نہ سمجھ گیا ایسے وقت میں انہیں چلایا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا کر کے. اس کی اسٹارٹ کرنے نہیں سکا, کچھ کر دیے اسے. انہیں آگے کیلی دال اسٹارٹ کریا, اسٹارٹ نہیں ہوئی. پھر بھی انہیں گرو کو تو انہیں مہاگری تھا, انہیں کیا کرے ڈائریکٹ کیا کی کرے, سوچی اسٹارٹ کرتے گاڑی اسٹارٹ ہوگی. ویسے وقت میں پی لگ کر گاڑی تیز چلا لگ کر گیا, حادثے کا شکار ہو کر چلا گیا. اللہ دیا سو نعمت اولاد, اس اولاد کی نعمت کی شکر گزاری ایسا کہ کرنا سے بولو. ایسی ہے ہماری قوم, کسے جا کے بولیں گے بولو. تو شیطان صاحب اپنی برات ظاہر کر دے گا, وہ بولے گا میں کیا بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے قیلولہ جو ہوتا ہے, دوپہر کا قیلولہ کرنا چاہیے. صحابہ رضی اللہ عنہ جمعے کے دن ہر دن کھانے کے بعد قیلولہ کر کے ظہر کو آتے تھے, لیکن جمعے کے دن ما کننا نتغدا ولا نقیل الا بعد الجمعہ, ہم جمعے کے دن دوپہر کا کھانا بھی قیلولہ بھی جمعے کے بعد کرتے تھے, مطلب جلدی جمعے کو چلے جاتے تھے. تو فرمایا اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے. آج ہماری زندگی کا سسٹم بدل گیا ہے. ہم لوگ راتوں میں دیر سے سوتے, صبح میں دیر سے اٹھتے. بہت 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 بری عادت ہے. اللہ سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. اس سسٹم کو بدلنا ضروری ہے. یہ رات اللہ آرام کے واسطے دیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا,
ہم نے نیند تمہارے آرام کیا، سوتے نہیں۔ ہماری قوم پڑھ کر دن میں سوتے رہتی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کمائی کے لیے۔ اب 11 ہو گئے، 12 ہو گئے تو بھی دکانوں جانے کا نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں جدہ کو گیا ایک رمضان میں، تو دن پورے دکانیں بند ہیں، پورا دن ایک جناب نظر نہیں آتا، ایک دکان بھی کھلی نہیں ہے۔ کیا رہے گا؟ تو رات پوری جاگتے، فٹ بال کھیلتے، یہ کھیلتے، وہ کھیلتے، یہ دیکھتے، وہ دیکھتے، دن پورا پڑھ کر سوتے۔ اللہ اکبر! وہ کیا روزہ بولو، سحر کر لگر سو گئے، افطار کے قریب اڑ گئے گا تو روزے کا احساس کیا رہا بولو۔ ابھی قریب میں عمرے کو جانا تھا، جدے کو گیا، ایک اس سے تو لوگ ہم بولتے گئے، حضرت اتنا جلدی مت جاؤ، مت جاؤ۔ وہ بولے آدھا دن ہو گیا بابا، آدھا دن ہوگا تو ان کو ابھی دن شروع ہوتا نہیں حضرت کے، 4:30 سے ان کو دن کھلتا ہے، دن شروع ہوتا ہے۔ ایسا دیکھو ہماری قوم ایسا اگر رہی تو، دوسری قومیں ترقی کری تو ہمیں ان کو الزام دیتے ہیں، انہوں ایسا کرتے، انہوں ایسا کرتے، نہ کر کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر، ایسے نبی تھے، اللہ اکبر، جو زندگی کے ہر گوشے، ہر شعبے کی تعلیم دیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مدینہ بازار وہ شروع کرے، وہ کیسا؟ صحابہ نے فرمائے تم صبح آ گئے، تہجد سب پڑھ لیے، فجر پڑھ لیے، ذکر فکر سب کر لیے، اس کے بعد اب صبح سویرے اشراق کے وقت ایسا نکلو اور جلدی جا کر تجارت شروع کرو، اور چاشت کے وقت اپنی تجارت ختم کر دو، اور پھر آ کر کھانا وانا کھا کر قیلولہ کر کے دن۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم جب یہ طریقہ شروع کیے، سوق المدینہ، مدینہ کا بازار، تو لوگ صبح سویرے لوگوں کو چیزوں کی ضرورت رہتی، تو لوگ آنا شروع کیے اور چیزوں کو خریدنا شروع کیے، تو لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیز مل گئی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نفع پہنچایا، روزی کا بندوبست فرمایا۔ اب دیکھو، ایک بچے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، صبح ہی بچہ بھوکا ہو گیا، اب صبح دکان کھلے رہا تو اتنا دودھ ملے گا، اب مہمان ہیں، کچھ بنانا ہے، اب تیل ہے، چینی ہے، دال ہے، ہونا ہے، اب دکانیں کھلے نہیں تو کیسا؟ اصل میں ہوتا یہ تھا، یہودی لوگ ہیں نا، رات بھر مستی مار کر سو کر صبح میں دیر سے دکانیں جا کر کھولتے تھے، تب تک پبلک جو ہے وہ ترستی رہتی تھی، انتظار میں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ، ان کو کچھ بھی نہیں کرے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایسا سکھا دیا، سوق المدینہ قائم کر دیا۔ اب لوگ آنا شروع کیے، اپنی اپنی ضرورتیں لینا شروع کیے، لے کر صحابہ رضی اللہ عنہ دکانیں سب اپنی بند کر لیتے ہیں۔ اب آ کر یہ یہودی لوگ دکانیں کھولتے تو مکھی مار لگ کر بیٹھتے، اکنامک طریقے پر، خاموش طریقے پر ان کو ڈاؤن کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ گئے؟ آج جو ہے بائیکاٹ کرو بولتے نا ان کے پروڈکٹس کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے کافروں سے مطمئن ہو گئے، کیسے بولے تو معاہدہ کر دیے 10 سال تک لڑنا نہیں کر کے، ادھر سے سیف سائٹ ہو گئے۔ ادھر خیبر والے یہودی جو پریشان کرتے تھے، قلعوں میں بند ہو گئے، ان کی شرارت ختم نہیں ہو رہی تھی، وقفے سے چھیڑتے تھے، شرارت کرتے تھے، تو اب قلعوں میں بند ہو گئے، راشن سب اندر رکھ لیے، اب کھولتے نہیں ہیں، اندر ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکنامک بائیکاٹ کیسا کیے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، ان کے باغات کو کچھ کو کاٹنا شروع کیا، کچھ کو جلانا شروع کیا، بخیل قوم، یہودی قوم فوراً باہر نکل کر آ گئی۔ اب یہ ایک طریقہ بائیکاٹ کا تھا، اس کو اللہ فرماتے فباذن اللہ، اللہ کے کیا اشارے پر ہی یہ ہوا ہے ایسا۔
تو ویسا صحابہ رضی اللہ عنہ کو صبح سویرے تجارت سکھا کر یہودیوں کا خاموشی کے ساتھ ان کا جو ہے بازار ڈاؤن ہو گیا، اکنامی ان کی ڈاؤن ہو گئی۔ آج بھی وزٹرز کے نہ آنے کی وجہ سے اسرائیل اس قدر پریشان ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے الگ، چبانے کے الگ، دنیا کو دکھا یہ رہا ہے لیکن حقیقت میں بہت پریشان ہو رہا ہے۔ اس کی اکنامی، اس کی انویسٹرز اس کے بند ہو گئے، اس کے پروڈکٹس، اس کی چیزیں جو ہیں وہ سب چیزیں پر مار پڑ رہی ہے اور اندر پریشان ہے۔ اور ادھر ایمان والوں کے پاس سوائے ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیار ہیں جان دینے کے لیے۔ حج وہ ایک ہی ہمارے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کچھ بھی ہے، تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ادھر بخیل قوم، کنجوس قوم، جی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کر کر ویسی بخیل قوم وہ، اب ان کو اتنی پریشانی ہے۔ تو بولنا یہ چاہ رہا تھا میں کہ خیلولہ جو چیز ہے اس کو امت فراموش کر چکی ہے، سسٹم بدل گیا۔ اب ہم دوپہر کے کھانے کے وقت صبح کے ناشتے سے اب بھی ناشتہ کر پایا بولتا ہوں نہیں، اب دوپہر کو کھانے کو بلائے تو اتنا جلدی سب نے بھی ہمیں 4:30 کو کھاتے سو کرتا انہیں، اب یہ حال ہو گیا ہے۔ اور رات کا کھانا دیر رات کو کھانا، دیر رات کو سونا ہو گیا، پورا سسٹم ہی بدل گیا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیلولہ فرما رہے تھے تو یہ آ کر آواز دینے لگے۔ اب ایک بار، دو بار، خاموش بھی نہیں ہو رہے، اب زور سے بول رہے، بلا رہے، ہم یہاں سے آئے، ہم وہاں سے آئے ہیں، ایسا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو کمروں کے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ موقع آنے کا نہیں ہے، بلانے کا نہیں ہے، ویسی شدید ضرورت بھی پڑ گئی تو ایک بار بلائے، دو بار بلائے، خود سمجھ جانے کا ہے۔ اس لیے آداب میں ہے، گھر کے باہر جاؤ تو وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لا تدخلوا بيوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، غیروں کے گھروں میں مت داخل ہو جاؤ جب تک کہ اجازت نہ طلب کر لو، سلام نہ کرو۔ اس میں بھی حکم ہے ایک بار سلام کرے، دو بار سلام کرے، 3 بار، جواب نہیں آئے تو واپس ہو جاؤ گھر۔ یہ نہیں کہ لوہا لاٹ تو مار لگ کر دھڑ دھڑ، ہلو کھولو بھائی، کھولتے نہیں کیا؟ ارے بیچارے پیشنٹ رہیں گا، رات دیر سے سویا رہیں گا، کچھ پریشانی رہے گی، چھوڑ کر ہی دیتا نہیں ہے، دروازہ مارتا ہے، منع ہے، چلے جانا چاہیے۔ ویسے ہی بعض لوگ فون کرتے، اللہ کی پناہ، چھوڑ دیتے 30 بار فون، یا اللہ ذرا تو بھی کیا منڈے میں کچھ تو بھی رہا تو سمجھ جائیں گے، نہیں اٹھا رہے کا معنی مصروف رہیں گے، کسی مجلس میں رہیں گے، نماز میں رہیں گے، کچھ رہیں گے کر کے سمجھ جانا، سبق میں رہیں گے۔ اب چھوٹے نہیں سکا فون، اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت پیر صاحب دعوت برکاتہ ان کو 2 بجے رات کو ایک آدمی فون کیا ہے، ایسی تیز گھنٹی بجی، سب اٹھ گئے، پریشان ہو گئے، اتنی زور سے گھنٹی۔ اب حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب حضرت فون اٹھائے، تم ملک کے وزیر اعظم ہو، تم اس وقت فون کیا تم نے، سمجھ نہیں ہے کیا ایسا؟ اب کتنی تکلیف ہے اللہ والوں کو بولو، جب بھی سوئے رہتے تھوڑی دیر سوتے سو، اب اس میں بھی ایک دم ایسی کری آواز کے ساتھ جگا دیا، ایسا ہوتا۔ اب بعض لوگ رقم ماری الارم رکھ لیتے، بے وقت رکھ لیتے، اٹھتے نہیں، چپ کے بھی 2 گھنٹے کا رکھ لیتے، 4 بجے تک الارم بجتا بجتا، انہیں پلٹ کو سوتا۔ ارے دیوانہ، ویسا کو بھی رکھتا کیا؟ جب تو اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے تب ذرا آگے پیچھے رکھا تو کیا کی کہے گا؟ سب کی نیند خراب کر لگو، رکھ دیا 2 بجے، 4:30 تک الارم بجتا چھوٹے نہیں سکا۔ ذرا الارم ایسے رہتے، وہ چھوڑتے بھی نہیں، کیا
تم نہ اٹھائے تھا چھوڑتے نہیں گھر کو، انہوں بھی گھٹ رہتے. تو یہ سب چیزیں بے ادبی کی ہیں. فرمایا اکثرہم لا یعقلون. اس میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. سب کے سب نہیں بولے، ایک آدھ آدمی ایسا کیا رہتا ہے اس کے واسطے سب کو بلیم کر دیے، سب کو بول دیے، ایسا نہیں. یہی چیز آج کل فون میں بھی لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. موقع دیکھ کر فون کرنا، ضرورت پر فون کرنا، بے ضرورت فون نہیں کرنا. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، تھوڑا رکے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ یعنی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے واسطے نکلتے. خیر وہ بلا ہی دیے آپ کو، اب آپ نکل رہے ہیں ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، تو اگر صبر کرتے، رکے رہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. اب اس میں اشارہ ہے وہ نکل کے آ رہے ہیں ہماری ضرورت سمجھتے ہوئے، ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. الیہم بولے، تب تک رکے رہے تو غنیمت ہے. اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو پھر بار بار اصرار نہیں کرنا چاہیے. اچھا لگے رہنا چاہیے. اب بار بار اصرار کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاں ضرورت سے آ رہے ہیں کمانا، وہ وقت نکال کر اپنے کاموں کو ترتیب دے کر آ رہے ہیں تمہارے واسطے. اسی طریقے سے بعض لوگ فون کرتے ہیں، موقع عین نماز کا رہتا ہے، جماعت کھڑی ہونے والی رہتی. اب مولانا عبدالعظیم صاحب امام صاحب ہیں، اب جماعت کا وقت ہو گیا. اب ایک جنا فون کیا، اب بار بار کر رہا ہے. حضرت کو اب نماز پڑھانی ہے، اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، وضو استنجا سب. اب ان کے لیے وقت درکار ہے کہ نہیں کہ بولو. اب انہیں چھوڑتا نہیں ہے، انہیں خلندر کا سمجھتا بھی نہیں ہے. خیر حضرت اتنا پریشان کرتا ہے کہ فون اٹھا دیے بولو. اب بولتے بھی ہیں جماعت ٹھہرنے والی ہے گھر کو، تب بھی چھوڑتا نہیں. حضرت ایک بات حضرت ایک بار. اب کاٹتا ہے، سمجھتے کیا. اب کتنی پریشانی ہوگی بولو. ادھر مصلی پلٹ کو دیکھے تو مصلیاں کیا کرتے گی، کدھر کرتے گی، انہوں کتنی دیر سے تو بھی آن دے. امام صاحب آدھا منٹ بھی دیر کریں دے، پوری مسجد پلٹ کو دیکھتی ہے کہ نہیں کہ. اللہ اکبر. انہیں 18ویں رکعت کو آئیں گا، تراویح کو 2 رکعت پڑھیں گا. واہ کتنا لمبا پڑھاتے رہے بابا، ایسا کیا پڑھتے سو حافظ صاحب. انہیں آیا سو اب بولتا کیا کہ تو اچھا بادم کا ہریرا مار لگا گئی حافظ صاحب. اچھا تگڑا ناشتہ گشتہ دال لگا گئی کیا. اتنا گھنٹے دوا کو پڑھتے ہی تو اتنا خود پڑھتے ہی تو کرو. ارے اللہ کے بندے تو آیا ہے سوچ کب وہ بول کیا کہ تو حسن بصری کے سگا افطار کر لگو، اوابین پڑھ لگو، ہوں عشاء کو تراویح سبھی پڑھ لگ بیٹھے سکا. بولتا ہے تو آتا سو کب کی. اس پہ دیکھے تو اتنی لمبی تراویح پڑھاتے، اتنا ٹھہر کو پڑھاتے، اتنا کھینچ کو پڑھاتے. تجھے توفیق نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا. جمعے کو ایک مسجد کو میں گیا سٹی میں مسافر تھا، سفر میں تھا. اب میں گیا تو لوگ گلی میں کھڑے ہیں. میں ڈر گیا، اللہ یہ کیا رے بابا، یہ قدم رکھنے بھی جگہ نہیں ہے کیا. ایسا کر کو پریشان ہو کو کیسا کی ذرا اندر گھس کو دیکھا تو سامنے کی مسجد میں لوگ آئے ہیں، باقی پیچھے کا حصہ خالی ہے، پورے باہر کھڑے ہیں. میں پریشان، یہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے. ایسا پوچھا کیوں یہ لوگ اندر آتے نہیں حضرت. اندر آ کے بولے تو امام سلام پھیرے بعد نکلنے تکلیف ہوتی کر تو باہر ہی کھڑے ہیں. جماعت کھڑ گئی تو ہونچ کھڑ جا کر سلام ہوتے ہی فوراً نکل کر چل جانے کے واسطے. ایسا مسلمان اللہ سے ایسا تعلق رہا تو اللہ کی رحمتیں آ جانا، برکتیں آ جانا، مددیں آ جانا کا تو کیسا بولو. اتنا فسفسا تعلق کیسا بولو. تو فرمایا ایسی بے اصولیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لکانا خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہو. اور ساتھ ہی فوراً فرما دیا واللہ غفور الرحیم. دیکھو اللہ بھی بخشنے والے ہیں، مہربان.
اگر ایسا یہ لوگ نادانی سے کوئی کام کر دے تو ایمان والوں تم ان کو بار بار ٹوکتے مت رہا کرو. تم ان کو اللہ ہی جب ان کو معاف کر دیا تو تم معاف کیے بغیر بار بار تانا دیتے رہو, تشنی کرتے رہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. چھوڑ دو بس, نادانی سے یہ حرکت ہو گئی ہے, سمجھا دیے, سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے. حضرت فرماتے ہیں آج کل موبائل کی وجہ سے جھوٹ بہت عام ہو گیا. بولتے وہ کیسا؟ 1 سیکنڈ میں آتا ہوں بولتا. حضرت بولتے 1 سیکنڈ میں آنے ہوں گے کیا کرو. یہ جھوٹ اتنا ہے. بولو موبائل جیب میں رکھتے رکھتے کتنے سیکنڈ ہو جاتے ہے کہ نہیں. اب یہ سیکنڈ میں کہتا انہیں گھر میں سولک رہتا کہاں ہے کہ تو سگنل میں اٹک گوں کہتا. جھوٹ ہے کہ نہیں کی. ارے کب سے آ رہے ہیں بھائی تمہیں, آلک ہی آگے آگے بول رکھی نا ہے. کہاں چھے بھائی تمہیں کو تو وہ بورڈ میں کیا کہ 2-3 کلومیٹر کر کو دکھاتا ہے. دو اس کے بعد 3 23 کو کیا بولتا ہی نہیں کہ 2-3 کلومیٹر کا تھا. سمجھتے کیا. اب یہ سب چیزیں جھوٹی نہ بولو. اس لیے ارے ہوگا بھائی آگے بھائی آگے 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 کہتے کب بات جی تمہیں. اس لیے کریکٹ بتا دینا. سنو پرسوں میں حیدرآباد گیا, ایک صاحب آنا تھا کار کے واسطے, آتے نہیں. میں پریشان کب سے نہیں آتے ہوئے گا تو آلو کی چھیں حضرت کہتی 1 گھنٹہ ہو گیا تھی آلو کو چھیں کہتی. میں بولیا کیا جی بولتے تم لوگ آتے چھیں بولتے نا کب سے جی کہتے. نہیں حضرت صحیح بولتا ہوں, ٹریفک ویسی ہے حضرت, اس میں انسان آگے بڑھ نہیں پا رہا ہے. وہ صحیح وہ بندہ آ رہا ہے لیکن وہ ٹریفک کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہا ہے, اتنی دیر لگی ہے حضرت اس کو ایسا کر بولے. تو ایسی صورت میں اب مولانا بیان کے لیے آنا ہے, پبلک انتظار میں ہے, آلک ہی بولے تو پبلک کیا کریں گی. بولو نوعیت کیا ہے, ذمہ داروں کو سمجھا دینا تاکہ وہ دوسروں کو کھڑا لگ کر ذرا مجمع کو سنبھالنے کے واسطے ذرا لیپا توپی کر لگ کر ذرا ان کو تھپکی دے لگ کر ان کو سنبھال لگ کر رہنا. سمجھتے کیا. بیان ہو سبق ہو, بیان کرنے سے زیادہ مجمع کو سنبھالنا بڑی بات رہتی. ویسے ہی طلبا کو سمجھانے سے زیادہ ان کو سنبھالنا بڑی بات رہتی. یہ سب کچھ گر رہتے ہیں. تو ویسا مجمع کو سنبھالنے کے لیے کچھ ذرا رہے تو دل بہل جاتا. ذرا انتظار کی جو گھڑی رہتی کی کڑوی وہ جو ہے ٹل جاتی. اس کے بعد بشاشت رہتی. نہیں خالی آ رہے گا تو نہیں کیا کرتا انہیں, ارے کب آ رہے بھائی, یہ کیا وہ آ رہے بول لگا تو تمہیں کیا بھائی, ایسا پوچھ ڈالے گا. سمجھتے. ویسے ہی مستورات میں بیان ہوا تو مائک کا نظام اچھا رہنا کبھی بھی, نہیں تو بیچاریاں بہت پہلے چل جاتی. اب شادی محل میں کی کون سے کے حال میں کی, ہاں ہوش کر کو گرمی بھی برقع بھی بچے الگ ستا لو کو سب بھی برداشت کر لو کو, انہیں صبر سے بیچاری رہتی. کیا کہ تو دین کی بات ہوتی, اللہ رسول کی بات ہوتی کرو. اب اگر مائک اچھا رہا, بیان سنائی دیا, وہ پرانی تکلیف سب بھول جاتی. انہیں کیا کی بات سن کو اثر لیتی, دعا کرتی ہے. کیا اب مائک بھی برابر نہیں گا تو پورا اپسٹ ہو جاتی. آئندہ سے جو ہے کون جاتے بھائی, اتنی پریشانی اٹھا کے جا کو کیا بھی نہیں نہ کر کے بہت اپسٹ ہو جاتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیارے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتقين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلا مرنا معاف فرما چھوٹی بڑی خطا معاف فرما کبیرہ صغیرہ صغیرنا معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. ماہ مبارک کی رحمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تیرے کو خوش نصیب بنتے جن کے لیے تو نے مغفرت اور رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اور جن کو آپ رحمت اور مغفرت عطا کرنے والے جہنم سے خلاصی دینے والے ہیں. اے اللہ خوش نصیب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. پوری امت محمدیہ کو شامل فرما. سارے مومنین مومنات کو اس میں شامل فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو شامل فرما. اے اللہ نصیب بدبخت لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما. خیر کا عرش کے تمامدہ فرما. اے اللہ خیر کا عرش کے تمامدہ فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سچائی پر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہدایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ باطل سے اور غلط نظریات سے غلط افکار میں اے اللہ ہمارا اس میں اے اللہ ہم کو اس میں گمراہ ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ باطل افکار سے ہماری حفاظت فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم سب کے قلوب کو اے اللہ اپنی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت داخل فرما. اے اللہ ہمارے جسم کے رگ رگ میں بوٹی بوٹی میں ہڈی ہڈی میں اپنی محبت شامل فرما. اپنی اطاعت کا جذبہ عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہاں بیٹھے آپ کی محبت میں بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو یہاں سے ہدایت لے کر جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تربیت جو ہدایت کی حاکم رہی ہے اے اللہ اس کو حفاظت کے ساتھ زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان نفس ہمارا دشمن ہے. اے اللہ ہم یہاں سے نکلیں گے فوراً وہ ہم سے ہدایت چھین لے گا. اے اللہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے. ہمارے اعمال کا دشمن ہے. اے اللہ جو تربیت یہاں مل رہی ہے جو ہدایت اور جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے یا اللہ اس کو زندگی بھر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرما. اللهم انا نسألك حسن الخاتمہ. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت ورافعة عند الموت ومغفرة بعد الموت وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہا وہ عطا فرما. جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما. اے اللہ جو بھائی پریشان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یا اللہ ظالموں کو اے اللہ یا تو ہدایت عطا فرما. اگر ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ ظالموں کو اے اللہ اپنے انجام تک بے فکردار تک پہنچا دے. یا اللہ وقت کے بڑے بڑے ظالموں کو جب ظلم سے آگے بڑھا تو آپ نے کو پکڑا. تو کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. آپ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جب ظلم سے آگے بڑھا تو آپ کی پکڑ نے اس کو آپ کو پکڑ لیا اور کوئی ان کو بچا نہیں سکا. اے اللہ آج کے یہ ظالم اپنی حدوں کو پار کر رہے ہیں. اے اللہ انسانیت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. اے اللہ رحم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. یا اللہ غلام فرما دے. یا اللہ مظلومین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بچے بچے لوگ ہیں اللہ کو ٹھکانہ عطا فرما. ان کو عطا فرما. اے اللہ جو زخمی ہیں اللہ ان
کے لیے علاج کا انتظام فرما، اللہ کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما، پیارے اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، پیارے اللہ ہم سب کو موت تک ایمان پر ہدایت پر قائم و دائر فرما، اے اللہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور تمام بری رذائل اور صفات سے اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک ایمان پر، دین پر، اعمال صالحہ پر، تقویٰ طہارت اور حیا اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.